Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel. اینڈ گائز آج کی ویڈیو میں نے اسپیشلی ان کینڈیڈیٹس کے لیے بنائی ہے کہ جن کو انٹرویوز میں کافی مسئلے ہوتے ہیں، جس میں کافی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور چیز مین کوشچن یہ ہے کہ وائی موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس آر ناٹ ریکمینڈڈ بائی آئی ایس ایس بی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں آئی ایس ایس بی میں جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود بھی ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آئی ایس ایس بی جو ہے وہ کوئی ایگزام نہیں ہے، لائک کہ بورڈ کا ایگزام ہو گیا، اسکول کا ایگزام ہو گیا کہ آپ جتنا اچھا لکھو گے، جتنا اچھا ان کو لکھ کے دو گے، یا جتنا اچھا آپ ان کو وائوا سناؤ گے تو وہ آپ کو اچھے مارکس دیں گے۔ سب سے پہلے یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی ایگزام نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو نیچرلی طور پر کرنی ہے۔ یہ وہ واحد طریقہ کار ہے جس کے تھرو آپ نیچرلی جاؤ گے، جو آپ کی ہر چیز کو دیکھے گی، چاہے ان ہو آؤٹ ہو۔ اب سب سے پہلے میں کچھ ریزنز بتاؤں گا کہ کیوں لڑکے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انٹرویوز کا بتاؤں گا جس میں کافی کویشچنز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکے اس لیے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں کہ یہ کاپی پیسٹ جو ہے نا، یہ بڑی بری چیز ہے جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں، ہر چیز میں کاپی پیسٹ۔ یار اگر آپ لوگوں نے ریکمینڈ ہونا ہے تو یہ کاپی پیسٹ چھوڑ دو کہ فار ایگزامپل اس نے 3 پیس میں انٹرویو دیا ہے تو میں بھی جا کے 3 پیس میں دوں گا، یا اس نے وہ شلوار قمیض میں پاس ہوا ہے تو میں بھی شلوار قمیض میں جاؤں گا۔ اور بھائی آپ لوگوں نے یہ جو کاپی پیسٹ اسے ختم کر دو، یا آئی ایس ایس بی میں آپ سائیک ٹیسٹ ہیں اس کو اپنی مرضی سے لکھو یار۔ وہ شاید آپ کسی اور کے جب پک کرتے ہو جملے، وہ ریڈ کرتے ہو، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم جسٹ ریڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو صرف دیکھیں گے، چاہے پکچر سٹوریز ہو، پوائنٹرز ہوں، تو آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو صرف ریڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تو بس صرف آئیڈیا لینا ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے آپ کی، بہت زیادہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ اکیڈمی مت جائیں، جائیں ضرور جائیں اکیڈمی، لیکن کچھ پانے کے لیے آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہے۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے کاپی پیسٹ کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو سیب پسند ہے، وہ ریکمینڈ ہو جاتا ہے، اور آپ کو آم پسند ہے۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کی اور اس کی خوبیاں پرفیکٹ تو نہیں ہے کہ آپ وہی لکھ کے چلے جاؤ اور وہیں جا کے آپ وہی چیزیں کر کے آ جاؤ، اور آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہو، وہ ریکمینڈ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کاپی پیسٹ ختم کر دو۔ سیکنڈ تھنگ جو مین تھنگ ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ نیچرل ہو کے جاؤ یار۔ نیچرل کون ہوتا ہے؟ نیچرل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اے ٹو زیڈ سب کچھ جا کے ادھر بتا دو کہ میں تو بھائی نیچرل ہو کے آیا ہوں۔ اس طرح بھی نہیں کہ آپ لوگ مطلب سارا کچھ اس کو سامنے رکھ دو کہ بھئی یہ پلیٹ ہے اور یہ میں چیز ہوں اور کھا لو مجھے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرنا ہے، پریزنٹ آف مائنڈ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تبھی آپ جو ہے سلیکشن پروسیجر میں آئیں گے اور آپ کو بہت سارے بینیفٹس ہوں گے۔ اب جو میں آپ کو آنسرز دوں گا کہ آئی سی ایس بی میں لڑکے کیوں ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، یہ تو ایک سٹیپ تھا ہمارا۔ دوسرا انٹرویو کے حوالے سے کہ جس میں سچویشنل کویشچنز ہو سکتے ہیں، سیکس ریلیٹڈ کویشچنز آپ نے کس طرح ٹیکل کرنے ہیں، تو وہ چیزیں آپ نے غور سے سننی ہیں۔ تو سب سے پہلے یار جو سوال ہوتا ہے انٹرویو میں وہ ہوتا ہے یار کہ بیٹا وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاکا۔ اب آپ لوگ یہ جو سوال ہے یہ بڑا قیمتی سوال ہے، اس کو نیچرل ہو کے جواب دو نا۔ آپ لوگ کہتے ہو مجھے شوق ہے بچپن سے، اب بچپن میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فوج ہے کیا چیز۔ تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرو گے تو آپ ساری چیزیں کرو گے۔ آپ وہی چیز بتاؤ جو چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے کہ آپ فوج میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی بچہ فوج میں جانا چاہتا ہے، فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے تو تبھی میں جاؤں گا نا، اور وہ مجھے پسند کیسے آئے گی؟ جب میں اسے دیکھوں گا، اٹریکٹ ہوں گا۔ تو آپ لوگ ان کو کلیئر وے میں آنسر کرو کہ جس طرح فوج کام کر رہی ہے، چاہے ادھر بارڈرز پہ ہو چاہے اندرونی ملک میں ہو، کہیں پہ بھی زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے تو فوج جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انسان کے لیے بہترین نوکری ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہے فوج کا بہت زیادہ فیم ہے۔ آپ کلیئر کٹ آنسر دو گے تو تب ہی آپ کو وہ
لیں گے، یہ نہیں کہ گھما پھر آ کے بات کرو گے، نہیں، اپنی بات آپ نے رکھنی ہے کلیئرلی جب تک آپ اپنی بات نہیں رکھ سکو گے آپ ISSB کبھی بھی پاس نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکس سے ریلیٹڈ سوالات، کہ یار کبھی سیکس کیا ہے، کبھی GF ہے وغیرہ۔ اب اگر آپ نے سیکس کیا ہے تو یار اسے کیا پتہ ہے کہ آپ نے سیکس کیا؟ اب یہاں آپ نے دماغ استعمال کرنا ہے۔ ISSB میں 3 چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو واقعی ہم کرتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہنا آپ نے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ جب دوسروں کو کہیں گے، کیا آپ دوسروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں کہہ سکتے کہ چوری کرو تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جب ہم کر نہیں سکتے تو کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں، اور اب یہ سیکس کی بات جہاں تک ہے تو یار آپ نے کبھی بھی یہ نہیں ماننا کہ میں نے سیکس کیا۔ نیور ٹیل دیم، یار انہیں کیا پتہ، انہوں نے تمہاری کوئی ہسٹری پڑھی ہے یا تمہارے ساتھ کسی نے اٹیک کیا ہے یا اس طرح کی باتیں، تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بتاتے، یہ کانفیڈینشیل آپ اپنے اور اللہ تک رکھو۔ یہ انفو گناہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، جیسے کہ اسلام میں بھی ہے، تو آپ کبھی بھی یہ چیزیں مت بتاؤ کہ یہ ہو گیا یہ نہیں ہوا۔ تو انہیں کیا پتہ ہے یار کہ آپ نے پچھلی لائف میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ وہاں پہ یار میں یہ نہیں کہتا کہ فرشتے بن جاؤ، لیکن جہاں پہ آپ کی کریکٹر کی بات ہو تو وہاں آپ نے سٹینڈ لینا ہے اپنے لیے، اپنے کریکٹر کے لیے۔ کریکٹر لیس بندہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کے اپنا ایک کریکٹر ہونا چاہیے، کریکٹر کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ گرل فرینڈ ہے نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے یار، کوئی بھی آنسر دے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی بالکل گرل فرینڈ بھی ہے اور اس کو میں ڈیٹ پہ بھی لے کے جاتا ہوں اور ہم سیکس بھی کرتے ہیں، تو یہ بری بات ہے، یہ کریکٹر کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر ہے بھی تو یہ چیزیں آپ نے وہاں پہ کل عام شروع نہیں ہو جانا۔ ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ خاص طور پر پٹھان اور جو ہمارے پنجابی لڑکے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑے سے فری ہو جائے نا کسی کے ساتھ تو یہ مکمل سمجھتے ہیں کہ بس شروع ہو جاؤ اور گپ لگاؤ۔ نہیں یار، اس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بیان کرنی کہ جس سے آپ کو کریکٹر کو ٹارگٹ ہو۔ اب جو تیسری مین چیز ہے وہ ہے یار، آپ لوگ انٹرویو میں اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہو، وہاں پہ جا کے آپ ریلیکس موڈ میں بیٹھ جاؤ، پریزنٹ آف مائنڈ رہو۔ جتنا آپ ریلیکس رہو گے، پریزنٹ آف مائنڈ رہو گے، وہ آپ کو کبھی بھی کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو تیسرا سوال ہے ہمارا، چرس پیتے ہو، شراب پیتے ہو، گٹکا پیتے ہو وغیرہ وغیرہ، یہ بری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو، نشے کو اللہ نے بھی حرام کرایا دیا ہے نا، تو ایسی چیز جو آپ کو اپنے آپ میں نہ رہنے دیں تو وہ چیز آپ نے کبھی بھی وہاں پہ نہیں بتانی، اور ایسی چیز کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو اگلا سوال ہمارا ہے کہ یار ISSB جو ہے، ہمیں جس طرح سچویشنل کویشچنز ملتے ہیں اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ، کہ کوئی بھی سوال ہو، سچویشن ہو، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی اکیڈمی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا یہ جواب ہے تو وہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پھر سے کہ اکیڈمیز مت جاؤ، لیکن یار وہاں پہ پریزنٹ آف مائنڈ رہو۔ میں اب آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اکیڈمی میں کیسے رہنا ہے آپ لوگوں نے، کوئی بھی پریپریشن کی اکیڈمی ہے۔ آپ اس سوال پہ آتے ہیں کہ سچویشنل سوالوں کے جواب ہمیں کیا دینا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک سچویشن ہے کہ یار تمہارا بھائی جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا نہیں آتا، تم کیا کرو گے؟ اور کوئی بھی ایسی چیز وہاں نہیں ہے جس کے تھرو تم اس کو بچا سکو اور تمہیں بھی تیرنا نہیں آتا۔ تو اب یہاں آپ نے دماغ کا استعمال کرنا ہے نا، تمہیں بھی تیرنا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے نہیں جانا۔ ڈیفینیٹلی یہی مطلب ہے کہ اپنی بھی زندگی بچانی ہے، اپنے بھائی کو بھی بچانا ہے۔ تو کچھ اب لڑکے کیا کہتے ہیں، میں کود جاؤں گا اس کو بچانے کے لیے۔ بھائی تمہیں تیرنا نہیں آتا، اسے لے کے جا رہے ہیں تو تمہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں نا۔
اور آدھے کہتے ہیں کہ نہیں میں اسے ہر ممکن کوشش کروں گا ادھر ادھر سے. تو دونوں کے جوابات ٹھیک ہیں، دونوں کے جوابات ٹھیک ہیں، لیکن سب سے مین تھنگ جو ہے وہ ہے کنونسنگ پاور. آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہی ہے کنونس کرنا، کہ آپ لوگ یار کوئی ایسا جواب دو کہ میں کنونس ہو جاؤں کہ یار یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. صرف اور صرف سچویشنز کویشچنز کوئی بھی ہو، آپ نے کنونسنگ آنسر دینا ہے. اب ایک سچویشن ہے ہمارے پاس کہ یار آپ جو ہے صحرا میں جا رہے ہو، میرے دو کینڈیڈیٹس گئے اور دونوں کو یہ سچویشن تھیں اور دونوں ریکمینڈ ہو گئے. تو ایک کو کہتے ہیں کہ یار آپ صحرا میں جا رہے ہو اور وہاں پہ آپ نے پانی آپ کو چاہیے، آپ کے پاس کچھ سولجرز ہیں اور وہاں سامنے آپ کی ایک جھونپڑی ہے، وہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، ادھر ہی پانی ہے. آپ جب وہاں جاتے ہو تو وہ کہتی ہے میرے ساتھ سیکس کرو تو پھر میں آپ کو پانی دوں گی، اور دوسرے کو بھی یہی جواب سوال دیا. اب دونوں ریکمینڈ ہو گئے، دونوں کے آنسر ڈیفرنٹ تھے. کیسے آنسرز تھے؟ ایک کہتا ہے کہ سر کسی ڈیفینیٹلی میں کوشش کروں گا. پہلے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ لوں. تو اس نے کہا کہیں بھی پانی نہیں ہے. تو ایک نے یہ جواب دیا کہ سر میں جو ہوں، اسلام میں بھی ہے کہ کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، اور میں ان کی جان بچانے کی خاطر کر لوں گا، لیکن آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ ان کی جان بچ جائے گی. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ان کی جان بچ جائے گی تو وہ بھی ریکمینڈ ہو گیا. اب دوسرے نے کیا جواب دیا؟ دوسرے لڑکے نے جواب دیا کہ سر یہ میرے کریکٹر کی بات ہے اور یہ میرے لیے امورل ہے کہ میں کسی ایسی چیز کے ساتھ ٹچ ہوں جو میرے ساتھ میرے لیے لیگل نہیں ہے. تو میں کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ لوں گا لیکن میں سیکس نہیں کروں گا. تو اگین اس نے کہا کہ یار کہیں سے بھی نہیں ملے گا. تو اس نے کہا کہ سر میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا لیکن میں یہ سیکس جو ہے یہ میں نہیں کروں گا. اور دونوں ریکمینڈ ہو گئے. تو سچویشنل کویشچنز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہلے انٹرویو میں کیسے آنسر کیے اور آپ انہیں کیسے جو ہے ان کو ٹیکل کیسے کرتے ہو، کنونس کیسے کرتے ہو. اب میں آپ کو ایک اور سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یار آپ ایک کیپٹن ہو، بس میں جا رہے ہو، وہاں آپ کو ایک صوبیدار صاحب ملتے ہیں اور وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور آپ کی یونٹ کے ہیں، تو آپ کے جاننے والے ہیں چونکہ. تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہمارا سامان ہے یہ زیادہ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ گھر تک چھوڑ آؤ. تو آپ لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہو، سامان چھوڑتے ہو. تو ان کی ایک خوبصورت بیٹی ہے. اب آپ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا چکر ہو جاتا ہے اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اب پریگننٹ ہونے کے بعد آپ کی والدہ کو پتہ چلتا ہے جب، تو آپ اپنی والدہ کو بتاتے ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو آپ کو والدہ کہتی ہے کہ اگر شادی کرو گے تو مجھے مت، یعنی کہ یا مجھے چوز کرو یا اس لڑکی کو چوز کرو. اب یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب آپ کا آنسر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کروں گا، میں جو ہوں کسی کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گا. یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یار اگر آپ بیک پہ جائیں جو ریپیٹر کینڈیڈیٹس ہیں، آپ نے مجھے شروع میں آنسر دیا تھا. شروع میں کیا آنسر دیا تھا آپ نے مجھے؟ جب میں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے کبھی سیکس کیا ہے تو آپ نے کہا نہیں کیا. تو جب میں نے کہا کہ موقع ملا تو کرو گے تو آپ نے کہا کہ نہیں سر جب تک کوئی لیگل ریلیشن شپ نہ ہو میں نہیں کروں گا. اب یہاں پہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ سیکس ہو گیا ہے، تو آپ کا پہلا آنسر ہونا چاہیے کہ سر جب تک میری باڈی پہ مجھے کور ہے میں سیکس نہیں کروں گا. پہلی بات. اب دوبارہ اس بات پہ ڈٹنا نہیں ہے کہ آپ نے بس کہہ دیا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. نہیں، وہ آپ کو کہے گا کہ بیٹا ہو گیا ہے. ناؤ وہ کہہ رہا ہے کہ ہو گیا ہے، آپ پریزنٹ آف مائنڈ ہو تو آپ کوئی بھی آنسر کرو
کہ یار میری وجہ سے سر کسی کی زندگی برباد ہو جائے گی اور وہ 2 جانیں ہیں، کسی ایک شخص کو بھی مارنا، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کا کام ہو جائے تو اس عورت کو تو لوگ کہیں کا نہیں چھوڑتے. تو میں ان کے لیے شادی کر لوں گا اور بعد میں اپنے والدین کو بھی منا لوں گا. ٹھیک ہے؟ تو مطلب اس طرح آپ کا ویلڈ آنسر ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کنونس کر سکو. یار کنونسنگ پاور آپ کی ہونی چاہیے. اگر آپ کی کنونسنگ پاور اچھی ہے تو آپ ان کو بآسانی جو ہے سچویشنل کویشچنز میں آپ بآسانی کلیئر کر سکتے ہو. یار آپ لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی تھی انیشیل انٹرویو اور سائیک کا انٹرویو. یہ جو ہے نا سائیک کے انٹرویو کی میں بعد میں بناؤں گا ویڈیو. انیشیل انٹرویو میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کچھ چیزیں آپ لوگ یاد رکھ لیں. ایک آپ کا کانفیڈنس اچھا ہونا چاہیے یار، بات کرنے کا طریقہ، جس شخص کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا. دوسرا کیا چیز ہے انیشیل انٹرویو پاس کرنے کے لیے، یار آپ کی پلاننگ شروع سے ہونی چاہیے کہ میں پاکستان آرمی میں جا رہا ہوں. تو شروع سے جب آپ کی پلاننگ ہوتی ہے تو آپ کا میٹرک کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے. جن کا اچھا نہیں آیا تو اٹس اوکے، لیکن پھر یہ پلاننگ میں آتا ہے. آپ کی پلاننگ ایبیلٹی آپ سنتے ہیں نا، ایف ایس سی کا رزلٹ بھی آپ کا اچھا آتا ہے. اور اس کے علاوہ لڑکے امپرومنٹ کر لیتے ہیں کہ میں مارکس بڑھا لوں گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ ڈگری کے لیے تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن آئی سی بی میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، چونکہ یہ آپ کی لیک آف پلاننگ ہے کہ پہلے آپ نے اچھے نمبر نہیں لیے، آپ فیل ہو گئے تو آپ دوسری دفعہ جو ہے اچھے نمبر لینے کے لیے امپرومنٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. تیسری بات انیشیل انٹرویو کی، آپ لوگوں کو میتھ کی ٹرکس آنی چاہیے. میں میتھ کی ٹرکس تقریباً شیئر کر رہا ہوں ہر ویڈیو کے ساتھ. ایک میتھ کی ٹرک میں آپ شیئر کروں گا آگے کہ میتھ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اور یہ وائی وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی کا جواب آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. یار انیشیل انٹرویو میں آپ نے دوغلا اور کنفیوز نہیں ہونا. ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے یار آنسر کرو، کوئی بھی آپ کو جواب نہ آئے لیکن آپ نے ریلیکس موڈ میں بیٹھنا ہے اور تسلی بخش جوابات دینے. تسلی بخش آرام سے، کوئی بھی پوچھنے دو یار، نہیں آئے گا تو کیا ہو جائے گا. لیکن جب ریلیکس رہو گے، پریزنٹ آف مائنڈ رہو گے، تو آپ کو وہ ڈاچ نہیں کر سکتا. تیسری چیز اس کے لیے آپ جو ہے وہ فارم فلنگ کرتے ہو تو وہ اچھے سے کرو. انیشیل انٹرویو کی جو فارم فلنگ ہے وہ اچھے سے کرو. اس میں یار بونگیاں نہ لکھو کہ میں سوئمنگ کرتا ہوں اور آپ سوئمنگ نہیں کرتے، آپ کی خوبی نہیں ہے تو وہ آپ سے پوچھتے وہ آپ کو گھیر لے گا. جو آپ ریئل میں ہو وہاں پہ ریالٹی شو کرو. آپ ریکمینڈ ہو انیشیل انٹرویو میں، آپ ایزیلی ریکمینڈ ہو جاؤ گے اگر آپ وہاں پہ ڈاجنگ نہ کرو. ان کو ڈاج نہ کرو، ایزیلی جاؤ، ریلیکس موڈ میں جاؤ. اور تیسری مین بات یار، اگر آپ لوگوں نے جو ہے اپلائی کر لیا ہے تو کوشش کریں کہ تیاری کریں.